ہمارے ملک کو نا ہر روز ایک نیا ڈرامہ ایک نئی بات چاہیے ہوتی ہے. تو ایک جو ہر سوشل میڈیا پہ بات بھاری پڑی ہے جی، پاکستان کی 95% عورتیں جو ہیں وہ جاہل ہیں. میں نام لینا نہیں چاہوں گی کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے، آپ کون سے سارے چنو کاکے گھر میں بیٹھے ہیں. ہر بندے کو، ہر عورت کو جو ہے نا پتہ چل چکا ہے کہ جھگڑا اصل میں کس چیز کا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو میں ایک واقعہ سناؤں تو صلح حدیبیہ کے موقع پہ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، اب یہ ہو چکا، مطلب جو معاملہ تھا، اب آپ احرام کھولو، قربانی کرو اور چلو واپس. تو جو ہے نا صحابہ کرام اٹھ نہیں رہے تھے، کلاشز جو پڑ چکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پہ اپنی بیویوں کو ساتھ رکھتے تھے. انہوں نے اپنی ایک ازواج سے پوچھا جا کے کہ مطلب مجھے کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ٹینشن نہ لیں، آپ اٹھیں، احرام کھولیں، قربانی کریں، تو اب سب کچھ جو ہے نا اللہ بہتر کر دے گا. تو وہی بات ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے مطلب تقلید نہ کرتے صحابہ کرام. آپ اٹھے اور آپ نے حرام کھولا، قربانی دی، اور اس کے بعد جو ہے وہ صحابہ کرام مطلب تمام کے تمام جو تھے انہوں نے وہی سارا جو ہے نا وہ معاملہ کیا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ عورت جو ہے وہ اتنی بھی کم عقل نہیں ہے، لیکن تب وہ زمانہ اور تھا، تب علم کی جستجو ہوا کرتی تھی. اب اگر یہاں آج کی عورت کی بات کریں تو یہاں تو فرقے دو بن گئے ہیں. ایک یونیورسٹی والی عورت ہے اور ایک جو ہے وہ مدرسے والی عورت ہے. عجیب معاملہ چل پڑا ہے کہ ہماری مائیں بھی تو یار تھیں، میں کلپ کلپ کے مر جانے لگی ہوں، وہ بھی تو تھیں، وہ بھی عورتیں ہی تھیں، بچے پیدا کیے، گھر چلائے، شادیاں ہوئیں، بیٹیاں بھی تھیں، کسی کی بہنیں بھی تھیں، سارا کچھ تھا. آج والی جو یہ عجیب عورت ہے، مجھے لگتا ہے جیسے کسی آم کے یا امرود کے درخت پہ لگی ہوئی ہے، کوئی نیاب چیز ٹپک پڑی ہے، کوئی عجیب ہی رولا ان کا پڑ گیا ہے. تو آپ ایک چیز کو ذہن میں رکھیں، یقین کریں، یونیورسٹی والی ماں جو ہے نا اس کو تو ہر وقت بس اپنے کپڑوں کی، جوتوں کی، اسٹیٹس کی، کھانے کے، پینے کے، یہ وہ فلاں ڈمکاں، مقابلے بازیاں، ریس بازیاں، اس کی طرف اس کی دوڑ لگی ہوئی ہے. اس کو کچھ خبر نہیں اولاد کی، کچھ خبر نہیں گھر کی، بس اس کا اسٹیٹس لے ڈوبا اس کو. جو مدرسے والی ماں ہے وہ بھی بالکل جو ہے نا وہ ایک ہی پیٹرن پہ چل پڑی ہے. اس نے بالکل باقی چیزوں کا بائیکاٹ کر دیا، ہر وقت دین علم مدرسہ، دین علم مدرسہ. بچوں کو جو ہے اس چیز سے بھی جو ہے نا وہ بغاوت پہ اکسانے پہ آ گئی. جو میانہ روی کا رستہ تھا، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن حدیث اللہ تعالیٰ نے وضع کر کے بھیجا تھا، وہ چیز آپ لوگ بھول گئے. کہ میں یقین کریں دنیا کی تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، میں خود کالج یونیورسٹیوں میں جا کے پڑھی ہوں، سارا کچھ کیا ہے، لیکن ہر چیز میں ایک اعتدال ہے، ہر چیز کی ایک حد ہے، اس کی ایک لمٹ ہے. وہ لمٹ آپ بھول گئے ہو، وہ آپ کراس کر گئے ہو. اب یقین کریں گورے بڑی مثالیں دیتے ہیں نا، گوروں کی، فلانوں کی، ڈمکانوں کی. گورے کون سی اپنی بیویوں کو نہیں وہ مارتے ہیں، ابیوز نہیں کرتے ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا. آپ لوگ سوشل میڈیا نہیں دیکھتے، یا آپ لوگوں کو کچھ نہیں پتا، آپ کی فیملی کے لوگ باہر نہیں رہتے، وہ نہیں بتاتے آپ کو. عربی جو ہے وہ کون سی اپنی بیویوں کو نہیں پھینٹی لگاتے، کیا نہیں وہ کرتے ہیں. اور عورتیں آپ اگر دین کو چلے بہت زیادہ، وہ لڑکی بار بار ایک جو ہے نا وہ اینکر سے کہتی ہے مجھے آپ دین کی آیتیں نہ سنائیں، دین کی آیتیں. تو بھائی دنیا کی آیتیں ہیں ہی نہیں، ہیں ہی دین کی آیتیں. جب مسلمانوں تو دین کے مطابق ہی چلنا ہے نا، اس سے علاوہ تو تم کچھ نہیں کر سکتے ہو. دین نے تو اتنی عورت کو، میں کہتی ہوں کسی مذہب نے واقعی میں اتنی آزادی نہیں دی جتنی دین نے عورت کو آزادی دے دی ہے، کہ ہر چیز ایک سمجھ لیں آپ کو ٹرے میں سجا کے پکڑا دیا ہمارے مذہب نے. اور عورتیں کثرت سے دوزخ میں کیوں جائیں گی؟ صرف اسی وجہ سے جائیں گی، ان کی کینچی جتنی لمبی زبان ہے. اور اگر یہی زبان یہ بھلائی کے لیے استعمال کرتی، لوگوں کی اصلاح کے لیے استعمال کرتی، اپنے نسلوں کی، اپنے بچوں کی پرورش کے لیے استعمال کرتی، شاید کچھ بھلا ہو جاتا. لیکن نہیں، یہ تو اس کا بالکل جو ہے نا الٹ چل پڑا ہے. پھر عورت جو ہے اس میں برداشت نہیں ہے. یہ مجھے یاد ہے، میں ایک سن رہی تھی جو ہے نا وہ مکالمہ کے بینظیر سے کسی نے انٹرویو کیا. بینظیر بھٹو، محترمہ بینظیر بھٹو کتنی پاورفل خاتون تھی. ان سے کسی نے کہا کہ آپ کے دور حکومت آپ کے بھائی کا قتل ہو گیا، یہ وہ آپ کچھ کر نہیں سکیں. وہ اتنی بریلینٹ ہو کے، اتنی نالج والی عورت ہو کے اس سے جواب نہیں بن پڑا. اس نے مائک اتار کے ٹیبل پہ رکھا اور وہ باقاعدہ جو ہے نا وہ مائک ہاتھ والا ٹیبل پہ رکھا اور رونے لگ گئی. کیونکہ عورت جو ہے اس میں برداشت کم ہے، اسی لیے تو اللہ نے طلاق کا اختیار عورت کو نہیں دیا. اگر خدا نہ خواستہ یہ اختیار عورت کے پاس ہوتا نا، تو جو ہزاروں میں طلاقیں ہو رہی ہیں لاکھوں اربوں میں جانی تھی. بات بات پہ عورتیں طلاق، بات بات پہ عورتیں طلاق. یہ تو عورت کے جو ہے وہ کارنامے ہیں. سے تو بات یہ کرتے ہیں عورتوں کی. مرد میں اللہ نے برداشت رکھی ہے، وہ 3 مہینے بھی جھگڑے جو ہے نا وہ طول پکڑ جائے نا، وہ طلاق تک نہیں پہنچتا. لیکن عورت کی تو زبان پہ دوسرا لفظ جو ہے نا وہ یہی ہونا تھا. اور جو غیرت مند عورتیں ہیں نا، یقین کرو غیرت مند مرد ہیں، وہ کبھی بھی ان کو کسی بھی ٹائپ کا کرٹیسزم دے لو نا، وہ اس کو پازیٹیو لیں گے. کسی کو آپ موٹی کہہ لو، کسی کو آپ کالی کہہ لو، کسی کو آپ اس طرح کا کچھ پھوڑ کہہ لو کہ تم سست ہو، تمہیں یہ نہیں کرنا تھا، تمہیں وہ نہیں کرنا تھا، وہ چیلنج سمجھ کے اس کام کے پیچھے پڑ جائے گی، بشرطے کہ وہ غیرت مند ہو. وہ غیرت مند ہو، وہ نالج اس کو یہ ہو کہ میں نے اس کو یہ کر کے دکھانا ہے. بھائی اللہ نے مجھے ہاتھ پاؤں عقل کسی چیز میں کم ہوں، میں اس کو یہ کر کے دکھاؤں گی کہ میں یہ کر سکتی ہوں. وہ کر جاتی ہے. وہی عورت جو ہے، وہی مرد جو ہے وہ یہ کام کر کے دکھا دیتے کہ ہم بھی اس قابل ہیں. لیکن یہاں جو ہے نا ہر چیز میں آپ لوگوں نے انا ٹھونس لی ہوئی ہے. عورتوں کو تو مردوں کے خلاف ایسے جیسے تم لوگوں نے تیار کر کے چھوڑ دیا ہے. ایک مطلب کہ جنگ لگ گئی ہوئی ہے. بات دیکھیں کہاں سے شروع ہوئی تھی اور بات کہاں چلی گئی. عورت کو یہ پورٹری کر دیا گیا. آج کل کی بچیوں کو خوف آتا ہے سوچ کے، ان کے دماغوں میں یہ بات ڈالنے میں. میں کہتی ہوں اتنے یہ کامیاب ہو رہے ہیں کہ مرد ہے ہی برا.
اور مردوں کو اسی لیے تو یہ دیکھیں نا قوم لوط والا ڈرامہ پاکستان میں بھی چل پڑا ہے، لڑکے لڑکوں کے ساتھ ہیں، لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ ہیں، اسی لیے لڑکے کا کانسیپٹ بن گیا کہ کوئی عورت ہے ہی نری سر کھپائی ہے، اس سے جان چھڑاؤ، لڑکے سے شادی کر لو، لڑکے کے ساتھ فرینڈ شپ کر لو، اس کے ساتھ جو ہے وہ لیونگ ریلیشن شپ بنا لو، لڑکی جو ہے اس کے ساتھ یہ ڈرامہ ہوگا جی مرد ہوتا ہی ظالم ہے، مرد اس قابل ہی نہیں ہے، مرد کے ساتھ گزارا ہی نہیں ہے، لڑکی لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ چل پڑی ہے۔ تو یہ سارا دیکھیں معاشرہ آپ نے کدھر سے الٹ پلٹ کر دیا۔ پھر ایک ٹاپک اس میں طاغوت کا آ گیا، طاغوت بھائی اس کا مطلب یہی ہے کہ کوئی بھی ایسا کام جس میں آپ اللہ تعالیٰ کے وضع کردہ قانون کو یا اس کی حدود کو آپ اوپر جو ہے وہ نہیں رہنے دیں بلکہ اس کو نیچے کر دیں اور اپنے نفس کو اپنی ذاتی مفاد کو اوپر لے جائیں۔ ہر بندہ فجر کی نماز کی مثال دے رہا ہے، بالکل ٹھیک دے رہا ہے، ایسے ہی ہے کہ وہ حی علی الصلاۃ کہہ رہے ہیں، قاری صاحب آپ نہیں جا رہے ہو مسجد میں، آپ کہہ رہے ہو نیند پیاری ہے، سارا کچھ پیارا، نفس پیارا ہو گیا، یہ مثال ٹھیک ہے۔ میں کہتی ہوں ایسی ہزار مثالیں سارا دن موجود ہیں آپ کے پاس، کہاں آپ کے پاس یہ موجود نہیں ہے؟ اللہ نے حکم دیا نا شوہر کی خدمت کرو، شوہر کا یہ کرو، کوئی برا بلا کہہ بھی دے تو اگلے ہی لمحے وہ ٹھیک ہو جائے گا، یا تم صبر کرو میں تمہیں خود اس کا اجر دوں گا۔ رب تعالیٰ آپ کو خود اجر دے رہا ہے، آپ نے رب کی بات سائڈ پہ رکھ دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، دین کی بات، حدیث کی بات، ہر چیزیں آپ نے سائڈ پہ رکھ دی۔ نہیں جی انہیں میں نے گل کی کہ میں تو آپ ہی مقابلہ کرنا، تو یہ طاغوت ہی ہے۔ اور یہ کیا ہے کہ اللہ کے بنائے گئے قانون کو پیچھے ہٹا کے آپ اپنی باتیں آگے رکھ کے منوا رہے ہو، اور اسی وجہ سے آپ کی اولادیں بے راروی کا شکار ہیں، آپ کی بیٹیاں آپ کے قابو میں نہیں، آپ کے بیٹے آپ کے قابو میں، ہم جیسے لوگ گھروں میں بیٹھے ڈر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ بن کیا رہا ہے کہ کل کو یہی سارے معاملے آ کے ہمارا دروازہ نہ کھٹکا دیں، ہماری بچیوں نے بھی کسی کے گھر جانا ہے، وہاں جا کے ہماری بچیاں یہ ہنگامہ برپا نہ کر دیں، یا کسی کی بیٹیاں ہمارے گھر آئیں گی تو ہمارے بیٹے یہ والا سلوک نہ ان کے ساتھ شروع کر دیں۔ تو خدا کا تھوڑا سا جو ہے نا وہ خوف کریں۔ اور بولنے کی ایک بات میں کہوں گی، واقعی انہوں نے ایک بات غلط کر دی اس اینکر نے، اس نے جاہل کہہ دیا۔ یہی تمیز میں بار بار اپنی ویڈیو میں کھپ جانے لگی ہوں بتا کے، دیکھیں یہ تمیز ہے، اپنی بچیوں کو بھی سکھائیں، بچوں کو کہ لفظ چینج کرنے سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ انہوں نے جاہل کہا، واقعی لا علم کہہ لیتے کہ بیٹا آپ کی لا علمی ہے، آپ میری بچی آپ لا علم ہو۔ جیسے ایک بہو ہے اس کو اکثر کہا کرتی ہو، ساس کہتی ہے نا کھانا بڑا بدمزہ بنا ہے، تم نے بدمزہ کیوں کہا؟ تم کہہ لو بھائی بیٹا آپ سے نمک مرچیں زیادہ ہی کم رہ گئی ہیں، کھانا تھوڑا سا پھیکا نہیں ہے، وہ خود ہی سمجھ جائے گی، وہ بھی تو کھا رہی ہے، اس کو بھی تو پتہ ہے کیسا بنا ہے۔ تو یہ لفظوں کا چناؤ بچوں کو بچیوں کو سکھائیں، یہ زندگیاں بچا لیتا ہے، یقین کریں۔ لفظ کئی دفعہ چوٹ بڑی پہنچاتا ہے۔ آپ اس طرح سے جو ہے نا اپنے بچوں کی جب گرومنگ کریں گے تو کیسے آپ کے بچوں کی شکایت آئے گی؟ کبھی بھی نہیں آئے گی۔ اور یقین کریں ایک دن میں بیمار ہوئی، یہ بھی ان ویڈیو سے پہلے کی بات ہے نا، یہ تو بڑی دیر کا یہ سارا ڈرامہ چل رہا ہے جی، مرد برے یہ وہ۔ تو میری ایک دوست ہے، اکثر میں اس کے ساتھ شاپنگ پہ جایا کرتی ہوں اپنے ہسبینڈ کی اجازت سے، میں ان کے ساتھ اکثر گھریلو سامان لینا ہو، کچھ کرنا ہو نا تو میں ان کے ساتھ جایا کرتی ہوں۔ تو میری ایک دن اچانک سے طبیعت خراب ہو گئی، شوہر میرے کام پہ گئے ہوئے تھے، میں نے ان کو کہا، فون کیا کہ آپ مجھے ساتھ لے کے چلی جائیں گی، مجھے ذرا ڈاکٹر تک جانا ہے، میری طبیعت کافی خراب ہے، رات کو زیادہ نہ ہو جائے۔ تو میرے ہسبینڈ رات کو واپس آتے ہیں، انہوں نے کہا میں تو ابھی شہر سے آئی ہوں، میں تو ابھی تھکی ہوئی ہوں، میرا ایسیڈی کا چکر تھا، فلاں ایڈم کہاں ہے، آپ نا فلاں گولی کھا لو، فلاں گولی کھا لو۔ مجھے پتا تھا مجھے گولی سے آرام نہیں آنا، میں نے اپنے ہسبینڈ کو کال کی اور انہوں نے اسی ٹائم اپنی جو ہے نا وہ کام سے چھٹی لی، چھٹی لے کے آئے، مجھے ہاسپٹل لے کے گئے، جا کے میرا ٹریٹمنٹ کروایا، گھر لے کے آئے۔ آتے میں میرے بیٹے نے اور میری بیٹی نے، بیٹی بہت چھوٹی ہے، تو انہوں نے مل کے میرے لیے جو ہے وہ جتنا بیچارے بنا سکے پیکٹ والا سوپ بنایا کہ ماما کو یہ سوپ دیں گے، یہ وہ۔ تو میں کہہ رہی اتنا مجھے دکھ ہو رہا کہ ان کہتے ہیں کہ مردوں سے جان چھڑوا لو، ان شوہروں سے جان چھڑوا لو اور ان بیٹوں سے جان چھڑوا لو، حتیٰ کہ وہیں بیٹھے میرے ہسبینڈ کو کال آئی کہ اگر آپ یہاں اس ٹائم تک نہ پہنچے تو آپ کا ہاف ڈے جو ہے وہ کاٹ لیا جائے گا پے کا۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں آپ کاٹ لو، کچھ نہیں ہوتا، میری ٹھیک نہیں ہے گھر والے تو میں ان کے ساتھ ہوں۔ تو یہ محبت کو آپ ٹھکرا رہے ہو، اس طرح کے جذبوں کو آپ ٹھکرا کے کہہ رہی ہو کہ شوہر ایسے شوہر ویسے، تو کہاں گئی پھر آپ کی دوست، کہاں گیا فیمینزم، کہاں گئی تم لوگ کی سہیلیاں؟ ایسا نہیں ہوتا بی بی، اللہ نے جو مرد جس چیز کے لیے پیدا کیا اور تم پہ وہ حاکم بنا کے بھیجا، وہ اپنی ڈیوٹیاں پوری کرتا ہے، وہ پہنچتا ہے ہر جگہ، تمہارے سکھ دکھ کا اصل ساتھی بھی وہی ہے، تمہارا بیٹا، تمہارا بھائی، تمہارے ماں باپ اور تمہارا خامد، تم کہاں بھولی پڑی ہوئی ہو؟ یہ ایکسٹریم فیمنزم کی وجہ سے نا مرد اور عورتوں کا یہ حال ہو گیا کہ پہلے سے ایک دوسرے کے نا دشمن بن گئے ہیں۔ یہ جو مرد جی 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 کرے وہ مسٹر رائٹ ہے، وہ مین رائٹ ہے، آپ نے اسی سے شادی کرنی ہے، جو نو بولے گا وہ مرد سدھا جیل میں، اور جو عورت ہے وہ جو ہے جی جو اس طرح کی بن گئی ہے بن ٹھن کے، اور یہ وہ ڈرامے بازیاں کلا بازیاں وہ میری بڑی فیوریٹ ہے، اور جو ذرا اس طرح کی ہے کہ وہ پردے میں رہتی ہے، یہ وہ تو یہ جی بیکورڈ ہے، اس کو تو چھوڑیں ذرا، تو میں اس کی چیخ چیخ کیا سنوں، یہ تو سارا وقت دین ہی پڑھاتی رہتی ہے۔ تو یہ اپنی روش بدل لیں۔